منبر نور پہ بیٹھے ہوئے باوقار علماء ملت اسلامیہ، سامنے بیٹھے سامعین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المسلمون، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نور مجسم سید عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ درود پاک پیش کر لیں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں تو اس عقیدے اور نظریے سے کہ حضور ہمارے درود کو سن رہے ہیں، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جس وقت حضور پر درود پڑھا جائے تو اس وقت یہ خیال ضرور ہو کہ ہم حضور پر درود پڑھ رہے ہیں تو میرے آقا اس درود کو ملاحظہ سن رہے ہیں۔ روایتوں میں کئی طرح کے الفاظ ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہیں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو فرشتے حضور کی بارگاہ میں اس درود کو پیش کرتے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں میں خود تمہارے درود کو سنتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ پاور اور وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ اپنی قبر اطہر میں موجود ہوتے ہیں اور ساری دنیا کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کا تو مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، وہ سید الانبیاء ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کے سردار ہیں۔ جب میرے آقا کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو آپ کی امت میں جو اولیاء ہیں ان کے بھی مقام و مرتبے بہت بلند ہیں۔ ہم اپنے آقا کی بات تو کرتے ہی ہیں، اگر اپنے آقا کے چہیتوں کی بات کریں اور ان کا اختیار اور پاور دیکھیں تو خود حیرت زدہ ہو جاتے ہیں لوگ کہ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہے۔ میرے آقا کے چہیتوں میں ایک نام حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو
یا مغرب اور کسی مصیبت میں وہ پڑ جائے اور وہیں سے مجھے پکارے تو میری مدد ضرور اس تک پہنچے. اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ عالم ہے، شہیدوں کا یہ عالم ہے، میری آقا کے امت کے ولیوں کا یہ عالم ہے، بتاؤ میرے آقا کا کیا عالم ہے؟ ہم کسی مصیبت میں اپنے آقا کو پکاریں گے تو کیوں نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنیں؟ اور صرف پکاریں گے نہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے تو کیوں نہیں وہ اسے سماعت کریں گے؟ اور یہ طریقہ بزرگاں ہے. ایک دو بزرگوں نے نہیں، بڑے بڑے اولیاء اکرام کا یہی عمل رہا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں اسی نیت سے سلام پڑھتے، اسی نیت سے درود پڑھتے کہ حضور اسے سماعت کریں. اور درود ایک ایسا عمل ہے بندے کا، میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں کہ بہت سارے اعمال ہیں جس پر اللہ ثواب دیتا ہے، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی نیت سے کیے جائیں، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس میں ثواب ملتا ہے. لیکن درود وہ واحد عمل ہے کہ اگر بندہ دکھاوے کے لیے بھی درود پڑھتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب دیتا ہے. نماز دکھاوے کے لیے پڑھیں گے تو نماز نہیں مقبول ہوگی، روزہ دکھاوے کے لیے رکھیں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، دیگر اعمال دکھاوے کے لیے کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں حاصل ہوگا. لیکن درود ایسا عمل ہے کہ اگر بندہ دکھاوے کے لیے بھی نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت پھر بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اسے ثواب ایسا. دنیا میں ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ و حج ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا حکم اللہ نے قرآن میں ہمیں عطا فرمایا. نماز واقیم الصلاۃ، زکوٰۃ دینے کا حکم آیا وآتوا الزکاۃ، نماز جماعت سے پڑھنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وارکعوا مع الراکعین، روزے کے بارے میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں، حج کے بارے میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا. بہت ساری آیتیں قرآن مقدس میں موجود ہیں جن سے حکم ظاہر ہوتا ہے، حکم نافذ ہوتا ہے بندوں کو اللہ کی طرف سے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی عمل کے متعلق اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں کرتا ہوں اس لیے تم کیا کرو. نماز کے متعلق کہیں نہیں آیا پورے قرآن میں کہ اللہ نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے تم پڑھا کرو. روزے کے بارے میں کہیں نہیں قرآن میں یہ ذکر آیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے تم رکھو. زکوٰۃ کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم زکوٰۃ دو. حج کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہیں فرمایا قرآن میں کہ میں حج کرتا ہوں اس لیے تم کرو. جتنے بھی اعمال ہیں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ایک واحد عمل صرف ایسا ہے کہ اللہ نے اس کے متعلق جب ہمیں حکم دیا تو فرمایا کہ اے بندو میں بھی وہ عمل کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی کیا. اور وہ واحد عمل کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام. اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت کا اگر معنی دیکھیں قرآن مقدس میں تو اللہ خود فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے مومنو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو. بات سمجھ میں آئی؟ علامہ جلال الدین سیوطی ایک بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث اور مفسر گزرے. ان کا انتقال 911 ہجری میں ہوا. یہ چھوٹے موٹے کوئی بزرگ نہیں تھے، یہ اتنے پائے کے بزرگ تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اتنا خاص فضل تھا، نبی کی نگاہ رحمت ان کی طرف اتنی متوجہ تھی کہ انہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار 70 مرتبہ کیا. سبحان اللہ. یہ علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار 70 مرتبہ کیا. اب آپ غور کیجئے کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اے مومنو تم بھی بھیجو، تو مومن کس طرح بھیجے؟
سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا اللہ ویسے ہی درود بھیجتا ہے جیسے ہم اس کے محبوب پر درود بھیجتے ہیں؟ کیا اس کے فرشتے ویسے ہی درود بھیجتے ہیں جیسے ہم بھیجتے ہیں؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی اس کا جواب لکھتے ہیں تفسیر در منصور میں، فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے درمیان اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے، اور فرشتے اسے سن کر اس پر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ کا اپنے محبوب کی شان بیان کرنا یہ اللہ کا درود ہے، اور فرشتوں کا اس پر خوش ہونا، سبحان اللہ کہنا، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اور پھر اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجا کرو۔ تو اسی لیے تو درود کے الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن تمام درود کو آپ دیکھ لیں اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف ہے، شان ہے، یہی سب ساری چیزیں تمام درود میں ہوتی ہیں۔ تو درود ایک ایسی چیز ہے جو اگر دکھاوے کے لیے بھی بندہ کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو بتائیے اتنی برکت والی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پہ بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اور پھر ہمیں حکم دیا، اچھا اس قید کے ساتھ اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی بے ایمانوں سے نہیں کہا اللہ نے، وہ ایمان والا جو ہوگا وہی نبی پاک پر درود و سلام پڑھے گا۔ بے ایمانوں کے حق میں یہ چیز ہے ہی نہیں، اگر پڑھیں تب بھی کوئی ان کے لیے فائدہ نہیں، صرف ایمان والوں کے لیے فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہم کئی موقعوں پر پڑھتے ہیں، خاص طور سے سلام کئی موقعوں پہ پڑھتے ہیں۔ عام طور سے محفل میلاد ہوتی ہے، غوث پاک کی محفل ہوتی ہے، یا کسی بھی طرح کی کوئی محفل ہوتی ہے، ہم اس کے اختتام پر سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ہے، بلکہ سینکڑوں سال سے یہ بزرگان دین اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک کتاب میں بتا دیتا ہوں، گھر جا کے دیکھ لیں، نیٹ پہ سرچ بھی کر لیں۔ اسی ہندوستان کے آج سے 400 سال پہلے کے ایک عظیم امام گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ، بہت پائے کے بزرگ، اور یہ ایسی شخصیت جن کا میں نام لے رہا ہوں، ان کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ یہ ایسی شخصیت ہے، آپ ان کی کتاب اٹھائیے، اخبار الاخیار۔ اخبار الاخیار کے اندر خود اپنا ایک عمل آخر میں تحریر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بہت سے اعمال کرتا ہوں، یعنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب کچھ میں ادا کرتا ہوں، لیکن اپنی تمام عبادتوں میں فساد نیت سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس میں میری نیت کا فساد ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک عمل صرف میرا ایسا ہے، ایک واحد عمل صرف میرا ایسا ہے جس پر مجھے پورا یقین ہے کہ میرے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، لیکن اس عمل کو ضرور قبول فرماتا ہوں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ عمل کون سا ہے جس پر آپ کو اتنا کانفیڈنس اور یقین ہے اور اتنے دعوے کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی عمل اللہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے لیکن اس عمل کو ضرور قبول فرماتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ایک عمل ہے، وہ عمل یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پڑھی جاتی ہے، میلاد پڑھی جاتی ہے، تو میں اس کے اختتام پر نبی پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں نبی پر میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہوں، یہ میرا ایسا واحد عمل ہے جس پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضرور قبول فرمائے۔ اب سوچئے کہ 400 سال پہلے کے امام نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر تحریر کیا کہ میرا کوئی عمل اللہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، لیکن نبی پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ ایسا عمل ہے جو ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو جب 400 سال پہلے کے بزرگوں کا یہ عالم رہا ہے کہ وہ عمل میں لاتے تھے اور اس کی فضیلت اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ عمل میں لائیں؟ ہم کسی کے بہکاوے میں کیوں آ جائیں اور کیوں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا بند کریں؟ آپ بتائیے مجھے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ سارے اعمال ہم لوگ جو کرتے ہیں یہ بزرگوں سے چلے آئے، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنے گھر سے گڑھ دیا، نہیں، نبی نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو بتایا، انہوں نے محدثین کو بتایا، مدبرین کو بتایا، محققین کو بتایا، مصنفین کو بتایا، انہوں نے کتابیں تحریر کی، پھر یہ علوم ہم تک پہنچے اور صبح قیامت تک اسی طریقے سے علم آگے بڑھتا رہے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں شروع سے مل رہی ہیں،
یہ سارے ادب کے طریقے اور ساری چیزیں یہ ہمیں بزرگوں سے ملی ہوئی ہیں. تو ہم جتنا عمل کریں گے اور جتنے ادب کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ قبول فرمائے گا اسے. تو میلاد کریں، چاہے کسی بھی طرح کی محفلیں کریں. جب بھی درود و سلام پڑھنے کے لیے کہا جائے یا کوئی بھی نعت خواں ہو یا مقرر ہو، تقریر سے پہلے درود پڑھائے آپ سے، تو اس نیت سے پڑھیں میرے آقا اسے سماعت فرمائے، میرے آقا سماعت. اچھا، بڑا لوگوں کا اعتراض اس مسئلے پر بھی ہوتا ہے، حضور مدینے میں ہیں، یہاں سے تمہارے سلام کو سن لیں گے. عجیب حال ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ قبرستان میں شہر میں جاتے ہیں تو مبارک خان شہید قبرستان میں بھی گئے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ جب گیٹ سے آپ انٹری کرتے ہیں اندر، تو جیسے ہی آپ گیٹ سے اندر جائیں گے تو سامنے لکھا رہے گا السلام علیکم یا اہل القبور، ہے نا؟ لکھا رہے گا. آپ وہیں سے سلام کر لیتے، یا جب بھی آپ گزرتے ہیں تو دوری سے سلام کر کے گزرتے. اچھا یہ دیکھ، آج تک کسی کو چلا کر سلام کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. خود بھی چلا کے کرتے ہیں؟ نہیں، من میں کر لیتے ہیں، دھیرے سے کر لیتے ہیں، بس اتنا کہ خود سن لیں. بس سننا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب اتنا ہی دھیرے کرنا ہے کہ خود سن لیں، تو یہ بتاؤ مردہ کیسے سنے گا جب بغل کا آپ کا شخص نہیں سن پا رہا ہے؟ جیسے آپ موٹر سائیکل سے جا رہے تھے، ایک شخص آگے گاڑی چلا رہا تھا، آپ بھی پیچھے بیٹھے تھے، سامنے قبرستان پڑ گئی، اب دھیرے سے آپ نے سلام کر دیا السلام علیکم یار، تو آپ کے موٹر سائیکل چلانے والا بندہ نہیں سنا. تو اب یہ بتائیے کہ پھر قبرستان کے مردے کہاں سے سن لیے؟ بات سمجھیے میری. دیکھیے، جب انسان زندہ ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے پاور جو مرنے کے بعد اسے دیے جاتے ہیں وہ زندگی میں نہیں دیے جاتے، زندگی میں نہیں دیے جاتے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. مرنے کے بعد کچھ چیزوں کو چھینا جاتا ہے تو کچھ چیزیں اسے عطا بھی کی جاتی ہیں. یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں اس بات کے لیے میں مسلمانوں کی نہیں، کافروں کی دلیل ہوں. کافروں کی دلیل کا مطلب یہ کہ کافروں کی بات ہے اس میں، مسلمانوں کی نہیں. اور میرے آقا کی حدیث ہے، میں مسلم شریف نہیں بخاری شریف میں پڑھ رہا تھا، تو بخاری شریف میں آپ جائیے کتاب الجنائز، ایک چیپٹر بادا امام بخاری کا، امام بخاری میں کتاب الجنائز کے نام سے. تو کتاب الجنائز میں آپ قبرستان کے علاوہ جتنے بھی اور بھی دیگر مسائل اس طریقے سے ہیں میت کے، تو وہ سارے مسائل آپ کو کتاب الجنائز میں مل جائیں گے. تو اس میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ بدر فرما کر آپ فارغ ہوئے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ بدر جب حضور نے سن 2 ہجری میں فرمائی تھی تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. مسلمان 313 تھے. ویسے مدینے سے تو چلے تھے 700، لیکن اس میں 400 منافق تھے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ منافق اور مومن دونوں ساتھ رہتے تو اس زمانے میں، آج بھی اگر ساتھ رہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. نبی کے ساتھ مدینے سے کتنے چلے؟ 700. میدان بدر میں پہنچے کتنے؟ تو تعداد بھاگنے والوں کی کتنی تھی؟ 400 تھی نا. تو 400 زیادہ ہیں کہ 300 زیادہ ہیں؟ 400 تو آج بھی زیادہ ہیں، پہلے بھی زیادہ تھے، ہے نا. تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ میدان کربلا میں کل کتنے تھے؟ 72. یزیدی کتنے تھے؟ 22,000. اب آپ خود غور کرو کہ کتنی تعداد زیادہ تھی. تو ابھی حضور کے زمانے میں تو 400 اور 300 تھے، 300 کے مقابل میں 400 بھاگنے والے تھے. پھر 60 سال بعد جب امام حسین کا زمانہ آیا تو 22,000 تھے، ادھر 72 تھے. دیکھو کتنے گنے زیادہ ان کی تعداد ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا لیکن حیرت ہے، کربلا کی تاریخ آپ نے حضرت سے سنی ہوگی، ہمیشہ سنتے ہیں آپ لوگ، کہ 70 لوگوں کا مقابلہ کرنے 22,000 لوگ آئے تھے. کیا وجہ تھی اس کی؟ یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے کہ بھائی 70 لوگ ہیں میدان میں، بہت 200 400 500 1000 تو کافی ہوتا ہے. 22,000 کا لشکر لے کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ضرورت اس لیے تھی کہ ان سب کو معلوم تھا کہ جو 72 ہیں نا، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. ان میں اکیلا 22,000 کو مارنے کے برابر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اکیلا مار دے گا 22,000 کو. ان میں وہ لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کے بازو میں حضرت علی المرتضیٰ کا بازو پہ بست ہے، ان کی تلواروں میں بجلی کی چمک ہے. آپ کو معلوم ہے جب تاریخ آپ پڑھیے تو امام حسین سوچئے سب سے آخر میں آئے تھے لڑنے میدان کربلا میں، سب سے آخر میں آئے تھے. جب سارے بچوں کی لاشیں اٹھا لیا آپ نے، جنازے رکھ لیے، آخر میں آئے تھے. یہاں تک کہ آپ کے ننھے بچے حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے تھے.
تو امام حسین جب میدان کربلا میں آئے تھے تو جسم پر 70 سے زیادہ نشانات اس وقت لگ چکے تھے، خون کا قطرہ جاری تھا، سب کچھ تھا، پھر بھی یزیدیوں سے مخاطب ہوئے. اتمام حجت کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو ہے کیا تم مجھے پہچانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سب پہچانتے ہیں آپ کو کہ کون ہے، لیکن اگر آپ سے ہم جنگ کریں گے تو یزید کی طرف سے کچھ ہمیں توقع ہے ملنے کی. تو بتائیے کیسے بدبخت تھے کہ چند پیسے روپے کے لیے امام علی مقام کو مارنا چاہتے تھے. لیکن روایتوں میں آتا ہے امام حسین کے سمجھانے کے بعد بھی وہ نہ سمجھ سکے اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مقابلہ شروع کیا، اور میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ صرف امام حسین نے 53 منٹ یعنی 53 منٹ صرف انہوں نے تلوار اندازی کی تھی، یعنی جو ہے یزیدیوں سے لڑائی کی تھی، اور 53 منٹ میں سوچئے 2000 یعنی 1950 یزیدیوں کو مارا تھا. آپ غور کر لیجئے کہ ایک گھنٹے کے اندر یعنی 53 منٹ میں 1950 یزیدیوں کو امام حسین نے اپنی تلوار سے مارا. اب سوچئے کہ کیا عالم رہا ہوگا کہ جسم پر اتنے نشانات ہیں، سارے بچوں کی لاشیں اٹھا لیا، سب کچھ کرنے کے بعد کی طاقت اور قوت کا کیا عالم ہے، سوچ لیجئے. تو اب سوچئے کہ جب سب کچھ کے بعد یہ عالم ہے تو جب کچھ نہیں ہوتا ڈائریکٹلی آتے تب کیا عالم رہتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے تھے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا جنہوں نے دودھ پیا تھا، جو رسول اللہ کے نواسے تھے، رسول اللہ جنہیں سونگتے تھے، فرماتے تھے ان سے جنت کی خوشبو آتی، تو وہ امام حسین تھے. تو کہنے کا منشا یہ کہ ہر زمانے میں تعداد زیادہ رہی منافقین کی. اس سے کبھی آپ یہ نہ سوچئے کہ جو ہے آپ کی آج تعداد کم ہے تو آپ کسی کی زیادہ تعداد دیکھ کے یہ سوچئے کہ کہیں وہ حق پر نہ. ہمیشہ بدعقیدے زیادہ رہے، مومن ہمیشہ کم رہے. سمجھ میں آئیے؟ تو کبھی اس طرح کا ذہن نہ بنائیے. تو میں بتا رہا تھا کہ میدان بدر میں جب حضور پہنچے تو کتنے تھے؟ کل 313 تھے. اب سوچئے کہ یہی وہ لوگ تھے جو مومن تھے، مسلمان تھے، اور مٹھی بھر لوگوں میں انہی کے اندر ایمان تھا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، پروردگار، جنگ سے پہلے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، آج اس میدان میں یہ مٹھی بھر مسلمان 313 کی تعداد میں موجود ہیں. اے پروردگار، اگر یہ مسلمان آج مار دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، تو اب روئے زمین پر تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا. نبی کی دعا بتا رہی ہے کہ مومن صرف اتنا نہیں تھے، بھاگے تھے وہ مومن نہیں تھے. نہیں تو بھی تو بظاہر کلمہ ہی پڑھ رہے تھے نا، وہ تو دوسرے کا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، وہ تو حضور ہی کا کلمہ پڑھ. لیکن اصل کلمہ پڑھنے والے جو تھے وہ اس میدان میں تھے. بقیہ وہ کلمہ ضرور پڑھتے تھے لیکن ایمان والے نہیں. تبھی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تم میں بہت ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں. تو صرف کلمہ پڑھ لینا اور حضور کو ایسے ہی مان لینا اور ٹوپی اور کپڑا پہن کے گھومنا مسلمانوں کی طرح یہ مسلمان ہونے کی دلیل نہیں. مسلمان وہ ہے جس کے ایمان و عقیدے درست ہیں، صحیح ہے، وہ اصل مسلمان ہے، صحیح مسلمان. جس کے ایمان و عقیدے صحیح نہیں، وہ کتنا بھی جبہ ٹوپی پہن لے، وہ پہننے سے وہ مسلمان نہیں. سمجھ میں آئی؟ مسلمان وہ ہے جس کے ایمان و عقیدے صحیح، اور اسی کے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے. تو میدان بدر میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 313 تھے، سامنے 1000 سے زیادہ کفار تھے. جنگ ہوئی، رسول اللہ نے دعا فرمائی، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے. حضرت جبریل علیہ السلام اس جنگ میں موجود تھے اپنا گھوڑا لے کر، اور بعض فرشتے اس جنگ میں موجود تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم کسی کافر کی طرف اشارہ کرتے اور سوچتے کہ اسے مارے، ہمارے مارنے سے پہلے وہ کٹ کے الگ. آپ غور کیجئے کہ 70 بڑے بڑے کفار اس جنگ میں مارے گئے، جو اپنے وقت کے سورما تھے، اپنے وقت کے بادشاہ تھے، ایک طریقے سے جو سرداران مکہ میں سے تھے، جس میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے. یہ سارے کے سارے اسی جنگ میں مارے گئے، جو اپنے آپ کو بہت بڑے سورما بنتے تھے. یہ سب اسی جنگ میں. اچھا، جنگ سے پہلے رسول اللہ نے صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے کیا فرمایا تھا؟ زمین پر نشان لگایا
اے میرے صحابہ یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے. دوسری جگہ حضور گئے, زمین پہ نشان لگایا اپنے عصائے مبارک سے, اے میرے صحابہ دیکھنا کل یہاں ابو جہل گرا ہوا ہوگا, مرا ہوا ہوگا. پھر آگے گئے, نشان لگایا. تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو پہلے اس جنگ کے بارے میں معلوم تھا, کون کہاں مرے گا, کیسے ہوگا, سب کچھ. اور یہ صحیح روایتوں میں یہ میرے آقا کا علم غیب بھی ہے. صحابہ نے تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم کہ کل کہاں کون مرے گا, کسی صحابی نے نہیں پوچھا. صحابہ اکرام کو یقین تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں, میرے آقا جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے. کیونکہ دوسرے دن صحابہ خود فرماتے ہیں جہاں جہاں رسول اللہ نے نشان لگایا تھا ہم نے دیکھا کہ وہیں وہ کافر مرا ہوا تھا جہاں رسول اللہ نے پہلے بتا دیا. میرے آقا کی نگاہ سب کچھ دیکھا. اب آپ غور کیجیے کہ 313 میں صرف 2 شہید ہوئے تھے, بقیہ 70 کافر مارے گئے, 70 کافر شہید ہوئے. تو جو کافر مارے گئے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کافروں کی لاشوں کو اکٹھا کروایا, اور کروانے کے بعد ایک کنواں تھا. چونکہ بدر کے بارے میں لفظ بدر جو ہے, جو جنگ بدر کہا جاتا ہے, تو بدر بعض لوگوں نے کہا کہ ایک کنویں کا نام ہے, بعض لوگوں نے کہا نہیں اس کنویں کا جو مالک تھا اس کا نام بدر تھا. تو بہرکیف کچھ بھی ہو, چاہے کنویں کا نام ہو, چاہے اس میدان کا نام ہو, اور چاہے اس شخص کا نام, تو اسی کنویں میں حضور نے ان کی لاشیں ڈلوائی. کن کی؟ جو کفار تھے. تو جب لاشیں ڈلوالی حضور نے, امام بخاری لکھتے ہیں بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں یہ حدیث لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور قریب گئے, کنویں کے جب قریب گئے تو حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں کیا تمہیں وہ چیز مل گئی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا؟ یعنی مومنوں سے جنت کا وعدہ ہے اور کافروں سے جہنم کا وعدہ ہے, عذاب کا وعدہ ہے. تو میرے آقا نے اس کنویں پر جا کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کیا تمہیں وہ چیز مل گئی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں کہ آپ ان سے مخاطب ہیں, وہ تو مر چکے, کر چکے, وہ کافر ہیں, کنویں میں ڈلوایا آپ نے لاشیں, اور آپ اس وقت ان سے خطاب کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ سنتے ہیں اور تم سے زیادہ سنتے ہیں, تم سے زیادہ سنتے ہیں. یہ حدیث پاک امام بخاری نے. اسی طریقے سے آپ بہت ساری کتابیں حدیث میں اٹھائیے. مشہور حدیث ہے, حضور نے خود فرمایا کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو مردہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. اس طرح روایتوں میں ہے. تو اب بتائیے کہ جب عام ایک کافر کا یہ عالم ہے کہ کافر مر جائے تو اس کی سماعت عام لوگوں سے زیادہ ہو جاتی ہے, وہ عام لوگوں سے زیادہ سنتا ہے. تو آپ یہ نبی کی حدیث بتا رہی, تو اب بتائیے مومن مردے کا عالم کیا ہو؟ جب کافر عام لوگوں سے زیادہ سننے لگتا ہے تو پھر مسلمان کیوں نہیں سنے گا؟ اور پھر مسلمانوں میں وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے وہ کتنا دور تک کا سنتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میرے آقا کہاں تک کا سنتے ہیں. آپ خود غور کیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سماعت جب تک دنیا میں تھے تب بھی آپ کی سماعت ایسی تھی کہ جہنم میں اگر کوئی احوال ہوں تو اس کے بارے میں میرے آقا بتا دیتے. میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے تو اچانک کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی کہ کوئی چیز بڑی تیزی سے گری. تو آواز سنائی دی تو صحابہ کو بھی سنائی دی, حضور کو بھی سنائی دی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں ایک پتھر بہت سالوں پہلے چھوڑا گیا تھا اوپر سے, آج وہ اس کی تہ میں پہنچا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ سوچئے کہ جنت کی تہ میں جو پتھر گر رہا ہے اس کی بھی آواز اسی روئے زمین پہ بیٹھ کے سماعت کرتی. تو یہ سماعت ظاہری کا عالم تھا. دنیا میں جب تک ظاہری حیات سے موجود تھے تب اتنی سماعت تیز تھی. ہم لوگوں نے تو کبھی نہیں سنا. ابھی خلیل آباد میں کوئی بم پھٹ جائے تب بھی گورکھپور نہیں سنائی دیتا, اور وہ لوگ جنت اور وہ لوگ جہنم کی تہ میں کوئی پتھر گرتا تب بھی سماعت کر لیتے, سن لیتے. تو ان کی سماعت کا عالم الگ تھا, ہماری سماعت کا عالم الگ. وہ ظاہری اعتبار سے اتنی دور کی چیزیں سن لیتے تھے, سمجھ میں آئی, اور ہم ظاہری اعتبار سے نہیں سن سکتے.
تو کہنے کا میرے منشا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو عقیدہ بتایا گیا تو حضور اپنی قبر اطہر میں موجود ہوتے ہیں، پھر بھی خود حضور نے فرمایا کہ تم کہیں بھی رہو درود پڑھو گے تو میں تمہارے درود کو سن لوں گا۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے آپ نے کہ قیامت تک دنیا میں بہت ساری زبانیں چلیں گی نا، ابھی بھی چلتی ہیں، 6000 سے زیادہ زبانیں اس وقت ہیں دنیا میں جو چلتی ہیں، بولی جاتی، عمل میں لائی جاتی، 6000 سے زیادہ ہے۔ ویسے تو ہم جس ملک میں ہیں اور جس صوبے میں ہیں، ہر 5 کلومیٹر کے بعد زبان چینج ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ اب جیسے گورکھ ناتھ ابھی پہنچ جائیے تو وہاں کی زبان الگ ہے، ہے گی ہوئے گی لفظ استعمال ہوتا ہے، کہاں جائی تھے گی، ہے نا۔ آپ ادھر آ جائیے تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، ہے نا۔ پھر تو رومانپور کی طرف چلے جائے ادھر تھوڑا اور چینج ہو جائے گا۔ ابھی تھوڑا سا دیہات میں ادھر بڑگوں کو چلے جائیے تو کہاں گئے گلو ہے یوں سب چلی گئے، تو 10 کلومیٹر میں 2-4 طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہم اس جگہ پہ ہیں، اس ملک میں، تو ایسا نہیں، یہ تو چلیے کل کا خلاصہ ایک اردو ہی کی طرح ہے، اسی سے ملتی جلتی بھاشا ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی الگ طریقے کی جس کو زبان کہا جاتا ہے، وہ زبان کم سے کم 6000 طریقے کی زبان بولی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے دنیا میں ہر جگہ مسلمان بھی تو ہیں، ہر زبان بولنے والے مسلمان ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کی مادری زبان انگلش ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی مادری زبان ترکی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی مادری زبان فلپینی ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کی مادری زبان الگ الگ طریقے کی ہے نا، جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ایجاد ہوئی۔ اب یہ بتائیے کہ وہ حضور پر درود و سلام بھیجے گا تو اپنی زبان ہی میں بھیجے گا، وہ بھی دعا کرے گا تو اپنی زبان میں کرے گا، وہ بھی حضور سے مدد مانگے گا تو اپنی زبان میں مانگے گا۔ تو مدد کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ زبان کا سمجھنا۔ بھائی کوئی انگریز آپ کے پاس آ جائے اور انگلش میں آپ سے مدد مانگے اور آپ انگلش کی ای بھی نہ جانتے ہوں تو آپ مدد کر پائیں گے؟ مدد کے لیے ضروری ہے کہ اس زبان کا جاننا۔ اب بتاؤ قیامت تک کوئی انگریز حضور پاک پر درود و سلام بھیجے انگلش میں اور حضور سے انگلش میں مدد مانگے تو کیا اس کی مدد حضور نہیں فرمائیں گے؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر زبان کا بھی علم عطا فرمایا۔ صرف میرے آقا آپ کی آواز نہیں سمجھتے ہیں، آپ کی آواز ہی نہیں سنتے ہیں، بلکہ آپ دنیا کی جس زبان میں میرے آقا کو پکارے میرے آقا اس زبان کو بھی سمجھتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بہت سارے لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی علم پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا حضرت کتاب، آپ نے پڑھا ہی ہوگا، براہین قاطعہ، بڑی مشہور کتاب ہے، یہ مولوی خلیل احمد امبیٹوی کی کتاب ہے، یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی جماعت کے، ہماری جماعت کے نہیں ہیں، ہم لوگ تو اہل سنت کے ہیں۔ تو براہین قاطعہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، میرے پاس ہے بھی، رکھی ہوئی ہے لائبریری میں، کبھی آئیے گا دکھا دوں گا۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے خواب میں حضور کو دیکھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس نے دیکھا، تو حضور اس سے اردو بول رہے تھے۔ اس نے جو لکھا ہے کہ حضور اس سے اردو بول رہے تھے، تو اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو عرب کے رہنے والے ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، تو آپ کو اردو کہاں سے آ گئی؟ آپ کیسے اردو زبان بول رہے ہیں؟ تو لکھتا ہے کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ جب سے مدرسہ دیوبند کے علماء سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم۔ اب بات سمجھ گیا؟ یہ خواب اپنا بیان کر کے آگے لکھتا ہے کہ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم۔ یعنی اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کو یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ معاذ اللہ ان کو اردو نہیں آتی تھی، تو حضور جب دیوبند آئے تو یہاں کے علماء نے حضور کو اردو پڑھایا تو حضور کو اردو آ گیا۔ یہ عقیدہ ہے دیوبند کا، اور یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ میں اپنے گھر سے نہیں، میں کوئی مجھے سینگ جمی ہے کہ میں انہیں ماروں گا، میرا کوئی کھیت انہوں نے کوڑا ہے کہ میں ان کا دشمن ہوں، معذرت ایسا تو ہے نہیں بھئی۔ جو آپ نے لکھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، آپ توبہ کر لو اس سے، ہم کون جو ہے آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں، آپ توبہ کر لو اپنے برے عقیدے سے، آپ اہل سنت میں آ جاؤ، اللہ اور رسول کے گستاخ نہ ہو، آج ہم آپ کو گلے لگا لیں، آپ کا ہاتھ چومیں، لیکن آپ پہلے توبہ استغفار تو کرو۔ جو غلط چیزیں آپ کے علماء نے لکھی آج تک آپ مان رہے، آپ یہ کہہ دو کہ جنہوں نے لکھا وہ جانے، وہ کافر تھے، بددین تھے۔ ہمارا ایسا نہیں عقیدہ،
تو بھائی آپ کو کہنے میں کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کی تشریح کر رہے نہیں، اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب کیا، جو جہنم میں جا رہا ہو وہ جانے تو تم تو کم سے کم اپنے آپ کو جنت میں داخل ہو کے پیچھے پیچھے جو جہنم میں جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو جا رہا ہے، جس نے غلط کیا وہ مر گئے 100 سال پہلے، ان لوگوں نے کتابیں لکھی اور آج تک آپ لوگ ڈھو رہے ہو، اس کی تشریح کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو آپ جہنم میں ڈال رہے؟ جو گیا ایک شخص تھا، وہ دیوبند کا ہی پڑھا ہوا تھا، بڑا عالم بھی تھا، ذہن میں نام سے اس کا نہیں آ رہا ہے، میں بتا دوں گا کبھی نام بھی۔ اس نے لکھا تھا اور کہا بھی کہ ہمارے مولویوں کی کچھ کتابیں ایسی ہیں جنہیں چوراہوں پہ رکھ کے جلا دینا چاہیے تاکہ یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کی وہ ساری چیزوں کی تشریح ان کو کرنا پڑتا ہے آج، اور یہ اسی کے لیے پھنس جاتے ہیں۔ جب سنیوں سے بات آتی ہے، بھائی ہم کتاب دکھا دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، بیچاروں کے پاس کوئی جواب تو رہتا نہیں، تو کیوں ان کو لے کے ڈھو رہے ہو جو تمہارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں؟ وہ ہٹاؤ، اپنا عقیدہ صحیح کرو، قیامت کے دن تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں نہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے، ارے ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ اپنا عقیدہ صحیح کرو نا، آپ مجھے بتاؤ۔ تو بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ عقیدہ درست کریے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنتے ہی نہیں ہیں، جس زبان میں آپ پکاریے میرے آقا اس زبان کو بھی سمال کریں، اس زبان میں بھی آپ کو۔ اچھا، اگر آپ حدیث کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اٹھائیے کنز الامال، بڑی مشہور حدیث کی کتاب۔ کنز الامال میں میرے آقا کی حدیث موجود ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح فرما لیا، سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا، تو مکہ سے پہلے، فتح کرنے سے پہلے ایک صلح ہوئی تھی جس کا نام تھا صلح حدیبیہ۔ میں اس مقام پر گیا بھی ہوں جہاں پہ حضور نے صحابہ کو بیعت فرمائی تھی، جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر تحت شجرۃ، قرآن میں اس کے الفاظ موجود ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بیعت فرمائی، اور اس کے بعد جب مدینہ لوٹے تو حضور نے خط لکھا بادشاہوں کے نام، تو جہاں جہاں کے جو بادشاہ تھے، حضور نے، یہ بخاری شریف جب آپ پڑھیے تو کتاب العلم میں اس طرح کی روایتیں مل جائیں گی جہاں ہرقل وغیرہ کا ذکر ہے، وہ خطوط جو حضور نے بھیجے تھے وہ انہی خطوط کا ذکر بھی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط بھیجے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور نے ملک یمن بھیجا، فارس بھیجا، اور بھی جگہ کوفہ بھیجا، بصرہ بھیجا، مصر بھیجا، تو ہر جگہ کی زبانیں الگ الگ تھیں۔ ضروری نہیں تھا کہ جو مکہ یا مدینہ کے صحابہ ہیں ان کو وہ ساری زبانیں آتی رہی، ایسا ضروری نہیں نا۔ تو اب بتائیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطوط بھیجے تو خطوط تو تحریر کروا دیے، اور اس کے بعد کہا کہ اے فلاں ابن فلاں آپ کو فلاں ملک جانا، اے فلاں ابن فلاں آپ کو فلاں ملک جانا، اے فلاں ابن فلاں۔ صحابہ اکرام کو حضور نے یہ ڈیوٹی دے دی کہ تمہیں فلاں جگہ جانا ہے، تمہیں فلاں جگہ، تمہیں فلاں جگہ۔ اب صحابہ اکرام کو جب یہ ڈیوٹی مل گئی تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کل سب لوگ اپنا سامان سفر لے کر میرے پاس آ جانا، اور اس کے بعد میں تم لوگوں کو بھیجوں گا۔ تو اب صحابہ اکرام دوسرے دن سامان سفر لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ اب اس خطوط کو حوالے کر دیں، ہم جائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، میرے آقا نے خط دیا، فلاں فلاں جگہ جانا ہے، خط۔ لیکن صحابہ اکرام کچھ پریشان تھے اس بات سے کہ ہمیں جس ملک بھیجا جا رہا ہے ہم وہاں کی زبان نہیں جانتے، ہم وہاں کی زبان نہیں جانتے، تو کیسے وہاں کے بادشاہ سے کلام کریں گے، کیسے یہ خطوط پیش کریں گے، اور اپنی باتیں کیسے ان کو بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ تو پریشان تھے تھوڑا، لیکن حضور نے ان کے چہرے سے سمجھ لیا کہ لگ رہا ہے اسی بات سے صحابہ پریشان ہیں کہ وہاں جا کے یہ خطاب کیسے کریں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اسی بات سے پریشان ہونا کہ وہاں جا کر وہاں کی زبان چونکہ دوسری ہے، تو تم لوگ کیسے وہاں لوگوں سے خطاب کرو گے، کیسے بات کرو گے، کیسے اپنے معاملے پیش کرو گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہی دقت ہم لوگوں کو درپیش ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ اب قریب آئے۔ اب سوچئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنز الامال کے اندر موجود ہے، آپ اس حدیث کو پڑھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اپنے قریب بلا کر فرمایا اپنے اپنے منہ کھولو۔ میرے آقا کے سامنے ایک ایک صحابی آتے، اپنا منہ کھولتے، حضور اپنا لعاب دہن اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے،
سب کے منہ میں جتنے صحابہ اکرام کو حضور نے خطوط دیے تھے اور جس ملک میں جانے کے لیے دیے تھے سب صحابہ آگے بڑھے، حضور نے تھوڑے تھوڑے لعاب دہن سب کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کے بعد ان سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کو اللہ نے اس جگہ کی زبان عطا فرما دی جہاں میں جانا۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ جس نبی کے لعاب میں یہ تاثیر ہو کہ جس کے منہ میں ڈال دیں جس جگہ کی چاہیں وہاں کی زبان انہیں عطا کر دیں۔ آپ بتاؤ یہ کہہ رہے ہیں حضور آئے دیوبند پڑھنے اردو، کیا حضور کو اردو نہیں معلوم تھی؟ ہم لوگ اردو میں حضور کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وسیلہ مانگتے ہیں، تو ایسی صورت میں حضور ہماری دعا کو نہیں سن پاتے ہوں؟ بات سمجھئے، وہ ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ تو میرے آقا، ہم لوگ تو زبان اردو بول رہے ہیں نا، میرے آقا تو ان کی بھی زبان سمجھتے ہیں جن کی زبان دنیا میں کوئی انسان نہیں سمجھتا، ان کی بھی زبان میرے آقا سمجھتے ہیں۔ بات سن میں آ رہی، ایک شخص تھا، اس کا اونٹ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو جو جاتا اس کو کاٹنے لگتا۔ اس نے شکایت کی حضور سے، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے مجھے لے چلو۔ حضور جب گئے اس اونٹ کے قریب، اس نے کان میں اپنا سر جھکا کے حضور سے کچھ کہا اس اونٹ نے۔ حضور نے فرمایا کہ اے شخص یہ بتاؤ کہ تم اپنے اونٹ کھانا کم دیتے ہو اور اسے استعمال زیادہ کرتے ہو، یہ کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ تم اسے استعمال کرتے ہو اور کھانا کم دیتے ہو، یہ تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کرنا۔ اب آپ غور کیجیے کہ اونٹ کی زبان میرے آقا سمجھ رہے، اونٹ کی زبان سمجھ۔ ایک غزوے پر حضور نکلے ہوئے تھے تو صحابہ اکرام بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے، کوئی چیز راستے میں نہیں ملی کھانے پینے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی حضور کے پاس آئی اور حضور سے اس نے کچھ کہا اور مڈلاتی رہی۔ حضور نے فرمایا اے علی، حضرت علی المرتضیٰ سے حضور نے فرمایا اے علی اس شہد مکھی کے پیچھے جاؤ، اس نے فلاں جگہ چھتا لگا رکھا ہے اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے شہد لے لیجئے، اپنی بھوک اور پیاس مٹا لیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ اس شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے گئے، اس جگہ پہنچ گئے، جا کر انہوں نے چھتے سے شہد لی، پھر لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش۔ وہ حضور جو شہد مکھی کی باتیں سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اونٹ کی باتیں سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی زبانوں کو جو ہے سن رہے ہیں۔ آج یہ انسانوں کی زبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کا علم نہیں تھا حضور کی ماتن۔ ارے حضور کی بات تو چھوڑو، اسی ہندوستان کی سرزمین پر 100 سال پہلے بریلی کی سرزمین پر امام محمد رضا گزرے ہیں، کون نہیں جانتا امام محمد؟ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ تو 1400 سال پہلے کا، وہ تو امام الانبیاء ہیں، تم ان کی بات کرتے ہو، یہ تو امام الانبیاء کے غلام ہیں۔ ان کا عالم یہ تھا کہ 2 انگریز سپاہی ان کے پاس آئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات میں کر رہا ہوں، 2 انگریز سپاہی آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کے نبی نے کیا یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہاں میرے آقا کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو ان انگریز سپاہیوں نے کہا کہ تو بنی اسرائیل کے نبیوں کو تو پرندوں کی زبان آتی تھی، بنی اسرائیل کے نبیوں کو پرندوں کی زبان آتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نبی کی امت کے جو علماء ہوں گے انہیں بھی پرندوں کی زبان آتی ہوگی، تبھی تو آپ کے نبی کا قول صحیح ہوگا، ورنہ آپ کے نبی کا قول غلط ہو جائے گا، آپ کی نبی کی حدیث غلط ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے جب اتنا سنا جلال میں فرمایا کہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا دکھا دے تو یقین ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے نگاہ جب آسمان کی طرف کی تو دیکھا کہ 2 پرندے اڑتے ہوئے ہوا میں جا رہے تھے، لیکن آپس میں وہ پرندے کچھ نہ کچھ بات کرتے ہوئے آگے، عام طور سے آپ نے چڑیوں کو دیکھا وہ چیچی چیچی کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں جب اڑتی ہیں۔ تو ان انگریز سپاہیوں نے کہا کہ یہ دونوں چڑیا آپس میں کیا بات کر رہی ہیں، آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا اس میں جو آگے کی طرف چڑیا اڑ رہی ہے وہ پیچھے والی سے یہ کہہ رہی ہے کہ منزل کی طرف جلدی چلو سورج ڈوب رہا ہے،
سورج ڈوب رہا ہے، جلدی چلو. لیکن پیچھے والی چڑیا اس سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پیر میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں اڑ رہی ہوں تیزی سے، سو درد ہو رہا ہے، اسی لیے تم دھیرے دھیرے چلو میرا ساتھ. یہ آپس میں وہ دونوں باتیں. یہ انگریز سپاہی تھے، ہاتھ میں بندوق، فوراً انہوں نے پیچھے والی چڑیا کو نشانہ لگایا، اور پیچھے والی چڑیا کو نشانہ لگایا. تھوڑی دور پر جا کے جب وہ چڑیا گری، اسے پکڑ کے لایا گیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. جب اس کے پیر کو دیکھا گیا تو یقیناً اس کے پیر میں کانٹا چھپا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہوا میں سوچیے وہ کیا بات کر رہی ہیں، ان کے پیر میں کس طرح کانٹا چھپا، سب کچھ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا. تو بتاؤ جب میرے آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہے، میرے آقا کا عالم کیا ہے؟ جب میرے آقا کے غلام پرندوں کی زبان سمجھتے، بتاؤ آپ پوری دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے، کوئی ایسا کالج ہے، کوئی ایسی جو ہے کوئی ایسی تعلیم گاہ ہے جہاں پرندوں کی زبان سکھائی جاتی ہو؟ کہیں نہیں. لیکن اسے ہی تو علم لدنی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا علم عطا فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کو جو علم کسی درسگاہ سے حاصل نہیں کیا جاتا، یہ اپنے ذہن میں بٹھا دیں. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کو اتنا علم عطا فرماتا ہے تو بتاؤ کہ محبوب کو کتنا علم عطا فرماتا. بات سمجھا رہے حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے بارے میں سکھایا، تمام چیزوں کے بارے میں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی تمام چیزوں کا علم، ہر چیز کا علم آدم کو دے دیا. آپ تفسیر پڑھیں جب اس آیت کی معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانوں کا علم تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا؟ 6 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو. آج بتائیے دنیا میں 1% بھی زبان نہیں بولی جاتی. 6,500 1% سمجھ لیجیے 6,500 زبان بولی جاتی. تو 1% ابھی دنیا میں زبانیں چل رہی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کو علم کتنا تھا؟ 6 لاکھ زبانوں کا علم تھا. اب آپ غور کیجیے، یہی وجہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں، اگر آپ کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو تفسیر نعیمی اٹھا کے دیکھیں. علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمایا ہے کہ قیامت تک جو چیز انسان ایجاد کرے، چاہے وہ زبان کو ایجاد کرے، چاہے کسی ٹیکنالوجی کو ایجاد کرے، کوئی مشین ایجاد کرے، قیامت تک جتنی بھی چیزیں وجود میں آئیں گی ان تمام چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اگر نہ ہوتا تو انسان اس علم تک نہ پہنچتا، اس علم تک نہ پہنچتا. تو قیامت تک انسان جس علم تک پہنچے گا ان ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم وہاں تک پہنچ جائے. یہی وجہ ہے. آج کوئی ٹیکنالوجی کا ایجاد کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا اپنا علم، ایسا نہیں. اس کو سمجھ اس چیز کی اسی لیے ملی کہ اس کے بعد حضرت آدم کو وہ علم دے دیا گیا. اب کسی نہ کسی زمانے میں اس چیز کا وجود ہونا تھا. آج موبائل، آج یہ مائک اور بھی دیگر چیزیں وجود میں آئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا علم حضرت آدم کو نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام. اب بتاؤ جب حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک پیدا ہونے والی ہر زبان اور ہر چیز کا علم ہے تو بتاؤ حضرت آدم کی بھی تو سردار میرے آقا، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو سید الانبیاء ہیں. بتاؤ وہ تو محبوب خدا ہیں، ان کو اللہ نے کتنا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چیزوں کا علم عطا کیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے ہر طرح کا علم عطا. اور صحابہ کرام، تبھی تو آپ مجھے بتاؤ کوئی بھی آتا تھا کچھ بھی حضور سے مانگ لیتا تھا، حضور عطا کر دیتے. ایسا نہیں ہے کہ حضور انہیں عطا نہیں کرتے. کوئی جنت مانگنے آتا جنت دے دیتے، جو چیز مانگنے آتا تو وہ چیز حضور اسے عطا کرتے. بات سمجھنا، جس کے لیے جو چاہتے تھے حلال بھی کر دیتے تھے، جو چاہتے تھے حرام بھی کر دیتے تھے. اور صحابہ کا علم اور عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضور کو اللہ نے یہ پاور اور یہ طاقت عطا فرمائی ہے، حضور جس کے لیے جو چاہیں حلال بھی کر دیں، جو چاہیں حرام بھی کر دیں. یہ صحابہ کا عقیدہ. اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضور کو اللہ نے ہر طرح کا علم دیا ہے اور حضور جو بولتے ہیں وہی حق ہے اور وہ حق ہو کر ہی رہے گا. اس کی مثال میں ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو ایک شخص تھے جو ابھی ایمان نہیں لاتے، ان کا نام تھا حضرت سراقہ. واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب کفاروں کو معلوم ہوا کہ مکہ چھوڑ کر حضور مدینے کی طرف ہجرت کر چکے ہیں
تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو لالچ دی پیسے روپے کی کہ جاؤ محمد کو پکڑ کے لے کے آؤ، تم کو اتنا سرخ اونٹ ملے گا، اتنا دینار ملے گا، اتنا درہم ملے گا۔ تو بہت سارے لوگ لالچ میں آ کر وہ لوگ اس راستے پر نکل پڑے جس راستے سے حضور نے ہجرت کی۔ تو ان نکلنے والوں میں ایک کا نام کیا تھا؟ حضرت سراقہ۔ بڑے مضبوط تھے، پہلوان تھے، اپنے گھوڑے سے نکل پڑے۔ راستے میں انہوں نے حضور کو پا بھی لیا اور سوچا کہ حضور کو گرفتار کر کے انہیں مکہ لے چلوں تاکہ کچھ انعام و اکرام مجھے مل جائے۔ تو جب حضور کے قریب آئے تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے زمین، سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لے۔ زمین نے پکڑ لی۔ پھر انہوں نے معافی تلافی کی، حضور نے فرمایا اے زمین چھوڑ۔ زمین نے چھوڑ۔ پھر پلٹ گئے مدینے کی مکے کی طرف۔ پھر دل میں خیال آیا لاؤ پکڑ کے لے چلوں تو کچھ ملے۔ پھر آئے قریب پکڑنے کی نیت سے، پھر حضور نے فرمایا کہ اے زمین، سراقہ کے گھوڑے کو۔ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ زمین نے فوراً ان کے گھوڑے کو۔ پھر انہوں نے معافی مانگی، پھر حضور نے انہیں معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پلٹے تو حضور نے معاف کر دیا تھا، لیکن فرمایا اے سراقہ، تم تھوڑے پیسے روپیوں کے لیے تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو۔ اے سراقہ، اس وقت کیا ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن پہنا دیا جائے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو اس زمانے میں ایران کا بادشاہ جو کنگن پہنتا تھا، اب سوچئے کہ وہ کنگن کی بشارت کس کو حضور سنا رہے ہیں؟ سراقہ، جو ابھی ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں، سمجھ رہے ہیں؟ کفر کی حالت میں، لیکن عقیدہ دیکھیے، نبی نے بشارت دی اس موقع پر جب وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اب سوچئے کہ اس بشارت کو سن کر وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے۔ اور جب بعد میں ایمان لائے تو عالم یہ تھا کہ حضور کے ساتھ سفر میں، حجر میں، جنگ میں، ہر جگہ رہتے۔ یہاں تک واقعہ سنا ہوگا آپ نے، اب یہاں کے بعد والا واقعہ میں بتا رہا ہوں، اس کو بھی سن لیجیے تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے تو ساری زندگی حضور کے ساتھ سفر و حجر میں، جنگ میں، غزوات میں اور آپ کی اتباع میں انہوں نے گزار دی۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے حضرت سراقہ بہت بیمار پڑے اور اتنا بیمار پڑے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو صحابہ اکرام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو صحابہ حضرت سراقہ کے گھر آتے تھے عیادت کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے دن حضرت سراقہ اور باحیات ہوں گے، کتنے دن اور رہیں گے، چلیں ان کی زیارت کرائیں، چلیں ان کی عیادت کرائیں۔ تو جب حضرت سراقہ ہوش میں آتے تو دیکھتے کہ بہت سارے صحابہ اکرام ارد گرد موجود ہیں، تو پوچھتے تھے کہ اے لوگوں، یہاں پر آنا کس طرح ہو، کس طرح آنا ہوا، کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ تو لوگ کہتے کہ حضور آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کب تک دنیا میں رہیں گے، تو آپ کی عیادت کے لیے ہم لوگ آ جاتے ہیں، زیارت کے لیے۔ تو آپ بہت برہم ہوتے، ناراض ہوتے اور کہتے کہ ارے آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں مر جاؤں گا اس بیماری میں؟ عقیدہ دیکھیے نبی کے صحابہ کی، حضرت سراقہ کا وہ بشارت دیکھیے رسول اللہ کی، جو ایمان کے حالت میں نہیں حضور نے دی تھی، جب ایمان والے نہیں تھے، یہ کفر کی حالت میں تھے، تب رسول اللہ نے بشارت دی تھی۔ عقیدہ دیکھیے، فرماتے ہیں اے لوگوں، آپ سمجھتے ہو کہ میں مر جاؤں گا اس بیماری میں؟ نہیں، میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کسرا کا کنگن میرے ہاتھ میں نہ ہو۔ میرے آقا نے بشارت، یہ نبی کے صحابہ کا عقیدہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے اتنا بیمار پڑے حضرت سراقہ، اتنا، لیکن کانفیڈنس اور یقین تھا رسول اللہ کی زبان پر۔ میرے آقا نے مجھ سے کہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن ہوگا، تو جب تک کسرا فتح نہ ہوگا، اس کا کنگن جب تک میرے ہاتھ میں نہ آئے گا، موت میرے پاس نہیں آ سکتی۔ نبی کے صحابہ کا یقینہ دیکھو۔ اب سوچی ابوبکر صدیق کے زمانے میں بیمار پڑے، صحیح ٹھیک ہو گئے، چلنے پھرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسرا فتح ہوا۔ پھر وہاں کے خزانے جب مدینے بھیجے گئے، مسجد نبوی میں وہ خزانے جب کھولے گئے تو دیکھا کہ وہاں کا بادشاہ جو کنگن پہنتا تھا، وہ بادشاہ کا کنگن بھی اس میں موجود تھا۔ حضرت عمر کی جب نگاہ پڑی اس کنگن پر، حضرت عمر نے کہا جاؤ حضرت سراقہ کو بلاؤ۔ اب آپ غور کیجیے، حضرت سراقہ کو بلایا گیا۔
بلانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھ سے وہ کنگن حضرت سراقہ کو پہنا. اب آپ غور کیجئے کہ پہنانے والے حضرت عمر ہیں, پہننے والے حضرت سراقہ ہیں. کنگن سونے کا ہے, سب کو معلوم ہے کہ سونا حرام ہے مردوں پر, لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے وہ اختیار اور وہ پاور اور وہ طاقت عطا فرمائی. میرے آقا جس کے لیے جو چاہیں حلال بھی کر دیں, جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں. تو سونے کا کنگن میرے آقا نے حضرت سراقہ کے لیے جائز کر دیا. اب آپ غور کیجئے, پہنانے والے حضرت عمر ہیں, پہننے والے حضرت سراقہ ہیں. اپنے ہاتھوں میں جب وہ کنگن پہنے تو پورے مدینے میں یا جہاں جہاں آپ چاہتے اپنے ہاتھ میں وہ کنگن پہنے رہتے اور لوگوں کو دکھاتے رہتے تھے, اے لوگوں یہ وہی کنگن ہے جس کی بشارت میرے آقا نے مجھے عطا. یہ نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا. جب وہ ایمان کی حالت میں بھی نہیں تھے, پھر بھی رسول اللہ کی زبان سے ان کے لیے جو بشارت نکل گئی, ان پر اتنا یقین انہیں ہو گیا کہ اب جو ہے اس سوچیے عقیدہ صحابہ کا تھا. صحابہ یہ بھی جانتے تھے نبی کو اللہ نے ہر طرح کا اختیار دیا ہے. صحابہ یہ جانتے تھے کہ میرے آقا کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہونا ہے, کیونکہ میرے آقا ہر چیز جانتے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب صحابہ کا یہی عقیدہ تھا تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ میرے آقا با اختیار ہیں اور میرے آقا جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں, جو چاہیں حرام کر دیں, اور میرے آقا کو اللہ نے ہر طرح کا علم, ہر طرح کی طاقت اور ہر طرح کا پاور عطا فرمایا. آپ غور کیجئے, میں ابھی مدینہ شریف گیا, مدینہ نہیں مکہ, مدینہ شریف میں گیا, مکے میں جب میں گیا, مکہ میوزیم میں جب میں گیا تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں جو قرآن لکھوایا تھا, لکھوانے کا مطلب ترتیب دلوایا تھا, جمع کرایا تھا, وہ قرآن اس اصلی قرآن کی کاپی رکھی ہوئی ہے. اس پر نہ زیر ہے, نہ زبر ہے, نہ پیش ہے, نہ نقطہ ہے, کچھ اس زمانے کے جو اس زمانے کی رائٹنگ تھی وہی اس رائٹنگ میں وہ قرآن موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا تھا کہ اے عثمان, تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا, تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا, اور جس وقت تمہیں قتل کیا جائے گا اس وقت تم روزے کی حالت میں ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں تم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوگے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہوگے, اور تمہاری زبان پر فلاں آیت ہوگی, اور جب تمہارے سر پہ تلوار کا وار کیا جائے گا تو تمہارے سر سے جو پہلا خون کا قطرہ گرے گا وہ فلاں آیت پر گرے گا, وہ فلاں آیت پر. آج بھی آپ مصر جائیے, مصر یا ترکی دونوں میں سے کہیں یہ قرآن موجود ہے جہاں پر جس آیت پر جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے خون کا قطرہ گرے گا, تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, صحابہ اکرام نے خود اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے دیکھا کہ میرے آقا نے جو فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا, اور جس آیت پر میرے آقا نے فرمایا تھا اسی آیت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قطرہ موجود تھا. اور آج بھی نیٹ پر آپ سرچ کر کے دیکھ لو, اس کاغذ کی فوٹو بھی نیٹ پر موجود ہے جس آیت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قطرہ گرا جو اس وقت قرآن. تو آپ بتائیے میرے آقا وہ, اب سوچئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے قریب 25 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 20-25 سال کے بعد. تو اب سوچئے کہ 25 سال بعد کون سا واقعہ ہونے والا ہے, اور صرف واقعہ ہی نہیں, اس واقعے میں کیا کیا ہوگا وہ ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتائیں. لیکن کبھی صحابہ نے تو یہ نہیں کہا نا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو ان چیزوں کا علم ہے, کیا اتنے بعد میں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور آپ ابھی بتا رہے ہیں؟ نہیں, آپ جب پڑھو تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک ایک بات صحابہ کو رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا حضور نے, اے علی جب تمہیں شہید کیا جائے گا تو تمہارے سر پہ پہلا تلوار کا وار مارا جائے گا, اور تمہارے جو ہے سر سے خون بہہ کر تمہاری داڑھیوں سے نیچے گرے. خود حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی طریقے سے ہوئی جیسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. آپ خود بولیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بارے میں نہیں بتایا,
میرا یہ بچہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں، صحیح حدیث میں، صحیح ستہ کی حدیث میں کیا آیا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے اشک جاری تھے۔ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بچہ کربلا کے میدان میں شہید ہو، اور کربلا کی میدان کی مٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اب آپ غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مٹی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کسے عطا فرمائی تھی، کسے دی تھی؟ یہ بہت اہم بات ہے، آپ پوائنٹ پہ غور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ساری بیویاں نکاح میں تھی، ساری بیویاں سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، باقی ساری بیویاں نکاح میں تھی۔ میرے آقا چاہتے تو حضرت عائشہ کو دے دیتے، میرے آقا چاہتے تو حضرت حفصہ کو دے دیتے، میرے آقا چاہتے تو خود حضرت علی کو دے سکتے تھے، حضرت ابو بکر عمر کو دے سکتے تھے، عثمان غنی کو دے، خود امام حسن کو دے سکتے تھے، میرے آقا چاہتے تو حضرت فاطمہ الزہرا کو دے سکتے تھے وہ مٹی، لیکن میرے آقا نے کسے دیا تھا معلوم؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ میرے آقا کی پیاری بیوی ہے حضرت ام سلمہ، میرے آقا نے حضرت ام سلمہ کو دیا وہ مٹی اور فرمایا کہ اے ام سلمہ جب تم دیکھو کہ یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بچہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ میرے آقا نے حضرت ام سلمہ ہی کو کیوں وہ مٹی دی؟ آپ نے ہمیشہ واقعہ یہ سنا ہوگا، روایتیں سنی ہوں گی، لیکن پوائنٹ اس میں سوچئے کہ میرے آقا نے حضرت ام سلمہ کو کیوں دی؟ چاہتے تو کسی کو دے دیتے، ابھی سب کا حیات ہے، کیونکہ سب کا وصال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، تو میرے آقا جب وہ مٹی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب اس وقت حضرت علی بھی موجود ہے، حضرت فاطمہ بھی موجود ہے، حضرت امام حسن بھی موجود ہے، حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان غنی ہیں، سارے لوگ موجود ہیں اور ساری بیویاں بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی میرے آقا نے حضرت ام سلمہ کو، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اللہ نے آپ کو ہر طرح کا علم دیا تھا، میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جس وقت میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا نہ حضرت ابو بکر ہوں گے اس وقت، نہ عمر ہوں گے، نہ عثمان غنی ہوں گے، نہ مولا علی ہوں گے، نہ حضرت فاطمہ الزہرا ہوں گی، نہ امام حسن ہوں گے، اور یہاں تک کہ صرف یہی نہیں بلکہ میری بیویوں میں سے کوئی نہیں، صرف حضرت ام سلمہ باہر زندہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو ملاحظہ کیا اور صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مٹی اس لیے عطا فرمائی کہ اس وقت صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی باحیات تھی، عنہا ہی باحیات تھی۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ وہ مٹی سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، خون بن گئی، تو میں سمجھ گئی کہ امام حسین کی شہادت کربلا کے میدان میں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اس طرح کا علم عطا فرمایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال کے بعد کربلا کی جنگ ہوئی ہے، 50 سال کے بعد، 50 سال کے بعد کون سا واقعہ ہونے والا ہے اور 50 سال کے بعد کون کون اس وقت میں حیات ہوگا، یہ بھی میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ تو میرے آقا کو تو اللہ نے ہر طرح کا علم عطا فرمایا تھا، تو ان کے علم پر کوئی ادنا سی گستاخی کرے، کوئی ادنا سی بے ادبی کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے باہر چلا جائے گا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر طرح کا علم عطا فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور اور وہ طاقت عطا فرمائی جو اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی چاہیے اور اپنے ایمان و عقیدے کو صحیح رکھنا چاہیے۔ جب ایمان و عقیدے صحیح ہوں گے اور اس طرح پھر آپ ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ عبادت اور ریاضت کریں گے تب اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے گا۔ آج کیا ہے، صرف عمل کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، کہیں بھی آپ جائیے تو لوگ عمل کی طرف زیادہ دھیان دلاتے ہیں، ارے نماز پڑھیے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ رکھیے روزہ نہیں رکھ رہے، زکات دیجیے زکات نہیں دے رہے، عمل کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ اور ایمان اور عقیدے کی اگر سنی بات کر دیں نا تو لوگ کہیں دیکھو یہ لوگ کتنا فساد پھیلاتے ہیں، یہ لوگ جھگڑا کراتے ہیں، فرقہ بناتے ہیں، ارے بھیا ہم کون ہوتے ہیں فرقہ بنانے والے؟ اور ہماری یہ مجال ہے کہ ہم بنائیں۔ میرے آقا نے تو کچھ فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو فرقہ اصل میں میرے آقا ہی نے ہمیں بتایا، ہم صرف جانتے ہیں کہ اتنے فرقے ہوں گے۔ ہم سے آپ پوچھئے کہ 72 فرقے کا نام کیا کیا ہے، ہم نہیں بتا پائیں گے آپ کو، لیکن میرے آقا نے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو اب ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ آج دیکھیے کہ ایک بڑے زبردست مولوی ہیں، نیٹ پہ آتے ہیں، طارق جمیل،
تو بیچارے رو رو کے کہتے نہیں ہیں، آپ دیکھیے غور سے، ارے ایک ہو جاؤ پھر کو میں نہ بٹھو۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ 73 ہوں گے تو کسی کے کہنے سے ایک ہو سکتے ہیں؟ نبی نے کہا ہے نا 73، نبی کی بات معاذ اللہ، یا تو تمہاری بات سچی ہے یا رسول اللہ کی بات سچی ہے۔ تم کہہ رہے ہو ایک ہو جاؤ، نبی کہہ رہے ہیں 73 ہوں گے، تو ہم نبی کو مانے کہ تم کو مانے؟ پہلے یہی تو ڈیسائیڈ کر لو آپ کہ تو کو مانے کہ اپنے آقا کو مانے۔ جب میرے آقا نے فرما دیا 73 ہوں گے تو اب ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اب 73 ہی ہوں گے، نہ 72 ہوں گے نہ 74، 73 ہی ہوں گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کلہم فی النار، سب جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، اس میں ایک ہوگا جو جنتی، صرف ایک ہوگا جو جنتی ہوگا۔ تو اچھا یہ بتائیے ان میں سے ایک کو جنتی کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ اور 72 کو جہنمی کس نے کہا؟ جسے نبی جہنمی کہہ دیں اسے کوئی جنتی بنا پائے گا؟ آپ بتاؤ خود اپنے نبی کی بات پر کیسا یقین ہے آپ خود ہمیں بتاؤ۔ جس کے بارے میں نبی فرما دیں کہ جہنمی ہے اسے کوئی جنت میں ڈالے گا؟ کون جنت؟ قیامت کے دن آپ کو سب معلوم ہے کہ سارے انبیاء موجود ہوں گے، سب کوئی ہوگا، لیکن کوئی اس وقت تک کسی کی شفاعت نہیں کرائے گا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ہے نا۔ اس لیے کہ قیامت کا میدان اسی لیے تو سجایا جائے گا کہ میرے آقا کی شان دکھائی جائے گی۔ تبھی تو علامہ حسن رضا بریلوی نے کیا کہا؟ یہی تو کہا کہ قیامت کے دن یعنی انعقاد بزم محشر کیوں ہے آخر؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس دن دکھائی جانے والی ہے نا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، ہے نا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، میرے آقا کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ تو بتاؤ جو جنت کے مالک ہیں اور جن کی بیٹی جنتی خاتون کی مالکہ ہیں، جن کے نواسے جنتی نوجوان کے سردار ہیں، تو آپ بتائیے وہی کہہ دیں کہ فلاں جہنمی، ان کو کون جنت میں ڈالے؟ آپ بتائیے۔ تو نبی نے فرمایا کیا کلہم فی النار، سب جہنمی ہوں گے، نبی کا فرمان ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جہنمی کہنے والے؟ آپ کہیں سوچیے۔ ابھی کچھ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ لوگ جیکو چاہتے ہیں جہنمی کہہ دیتے ہیں، دیکھو ابھی ہم نہیں کہتے، وہ نبی نے ہمارے کہا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، صرف اس میں ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب ایک جنت میں جائے گا تو اب کنفیوژن آپ کو ہے کہ نہیں کہ آخر وہ ایک کون ہوگا؟ تو کنفیوژن نہ رکھیے، کیونکہ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ایک کا نام کہا ہوگا، اور ایک کا نام کے لیے اگر کتاب آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیے کتاب، ایک نہیں 100 کتاب میں حوالے میں دے رہا ہوں، فی الحال ایک آدھ دو تاکہ جو آپ کو مل جائے وہ پڑھ لیجیے۔ آپ اٹھائیے اس حدیث کی کتاب کی شرح، یہ مرقات المفاتیح، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور کافی زمانے پرانی ہے، یہ آج کے 100-200 سال پہلے کی نہیں، قریب یہ 400 سال پہلے کی ہے۔ کون سی کتاب؟ مرقات المفاتیح۔ اس کے اندر دیکھیے یہی حدیث لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو اس میں حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب سوال ہوا کہ کون لوگ ہیں جو نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر؟ تو اسی کتاب میں لکھا تشریح میں فلا شک ولا ریب انہم ہم اہل سنت والجماعہ، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ جو نجات پانے والا گروہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف اہل سنت والجماعہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب بتاؤ 400 سال پہلے کے اماموں نے اس حدیث کی تشریح کر کے لکھ دیا کہ وہ اہل سنت کے لوگ ہیں، اس میں شک نہیں ہے، تو بتاؤ ہم ہی تو اہل سنت والے ہیں، ہمیں تو۔ اچھا یہ کتاب جو میرے پاس، یہ کتاب اوریجنل موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں ان کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں جو میرے پاس صحیح نہیں ہے، میں اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں زیادہ تر جو میرے پاس ہیں، آپ جب چاہیں آ کر میرے پاس دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب دیوبند سے چھپی ہے، یہ بھی بتا دیتا ہوں، ہاں وہیں سے چھپی ہے، جو عربی میں ہے میرے پاس میں، آپ آئیے میں دکھا دیتا ہوں مرقات المفاتیح کے اندر۔ اور اس طرح کی روایتیں بڑی کتابوں میں ہیں۔ ایک کتاب ترکی سے چھپی ہے مفتاح النجات، وہ میرے پاس ہے، 1972 میں چھپی تھی۔ تو اس میں بھی آج سے 900 سال پہلے کے امام نے، 950 سال پہلے کے امام نے اس میں لکھا ہے، اس کتاب کے اندر کیا لکھا
حدیث شریف میں چونکہ آیا ہے، میرے آقا نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا دست قدرت. تو اب بہت ساری جماعت کے نام سے بہت ساری تحریک ہے نا، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اور نہ جانے کون کون جماعت. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کنفیوز نہ ہو جائے کہ اس جماعت سے، بھائی اللہ کے نبی نے تو فرمایا جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے، تو اب کون سی جماعت ہے اس کی تو تشریح حدیث میں نہیں ہے. لیکن آج سے 950 سال پہلے کے بزرگ نے اپنی کتاب میں اس کی تشریح بھی لکھی. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ونیز گفت ید اللہ علی الجماعہ، یعنی دست خدائے تعالی بر اہل سنت و جماعت. فرماتے ہیں جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے، تو اس جماعت سے کوئی اور جماعت مراد نہیں ہے، صرف اہل سنت و جماعت. آپ مت سمجھیے گا کہ آج ہم لوگ جو اہل سنت کے ہیں یہ آج کل کے، ایسا نہیں ہے. 900 سال 900 کے آپ اٹھائیے آج سے 1250 سال پہلے کے امام کی کتاب، امام جعفر طحاوی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اوریجنل ان کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ ان کی کتاب. اس میں لکھتے ہیں وَنَتَّبِعُ سُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، ہم بھی اہل سنت و جماعت کی پیروی کرتے ہیں.